Assalamu alaikum. Welcome to my channel Manzoor's Voice. सवाल: इस्लामी जिंदगी की इमारत किस चीज पर खड़ी होती है? जवाब: अरकान इस्लाम पर। सवाल: वो कौन सी नेक खातून थी जिनको फरिश्ते जन्नत के फल खिलाते थे? जवाब: हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को। सवाल: कुरान मजीद में ज़बर, ज़ेर और नुक्ते कब लगाए गए? जवाब: हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में। सवाल: फरिश्ते कौन सी मखलूक हैं? जवाब: फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। सवाल: इमाम अबू हनीफा की मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? जवाब: बगदाद में। सवाल: निकाह करने के लिए कितने गवाहों की ज़रूरत होती है? जवाब: निकाह करने के लिए 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। सवाल: किस नमाज में 2 दफ़ा आज़ान दी जाती है? जवाब: जुम्मा की नमाज में 2 दफ़ा आज़ान दी जाती है। सवाल: किस सूरत के नाज़िल होने पर इब्लीस ज़ोर-ज़ोर से रोया था? जवाब: सूरह अल-फातिहा। सवाल: कौन सा मुसलमान गुनाह से महफूज रहता है? जवाब: जिसको अल्लाह बचा ले। सवाल: तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? जवाब: तस्बीह फातिमा से मुराद है 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। सवाल: दोज़ख में सबसे हल्का अज़ाब कौन सा दिया जाएगा? जवाब: दोज़ख का सबसे हल्का अज़ाब आग की जूतियां हैं। बुखारी शरीफ। सवाल: हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कब पैदा हुए? जवाब: 3 हिजरी को। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितनी उम्र में वज़ीर बनाया गया? जवाब: 30 साल की उम्र में। सवाल: जन्नत और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जवाब: जन्नत के 8 और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। सवाल: वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह पाक खुद देंगे? जवाब: रोज़ा जिसका सवाब अल्लाह पाक खुद देंगे। सवाल: मुनाफिक की 3 निशानियां क्या हैं? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, जब वो बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे। नंबर 3, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। सवाल: गुनाहों से बचने की कौन सी 2 सूरतें हैं?
جواب نمبر 1 دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو. نمبر 2 یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو. سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے. سوال: حدیث مبارکہ میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب: بے نمازی جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب: 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی. سوال: جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ جواب: انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی. سوال: کون سی سورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی؟ جواب: سورہ الفاتحہ. سوال: حج، عمرہ اور طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: استلام. سوال: حضرت عائشہ رضی کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے. سوال: بتائیے قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ جواب: ہر شے کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے. سوال: بروز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: خون کا فیصلہ ہوگا. سوال: کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے؟ جواب: وہ نفل نماز جو دوران سفر ادا کی جائے جبکہ قبلہ کے رخ کا تعین نہ ہو سکے تو کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں. سوال: کون سی سورہ ایسی ہیں جس کو اگر نماز میں نہ پڑھے جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. سوال: توریت، زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کتنی دیر بیٹھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے اور جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جائے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت کو اس طرح پریشان ہوتے ہیں جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب رہا ہو. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا. سوال: قرآن مجید کی کس سورہ میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورہ النمل میں، ایک شروع میں اور ایک آخر میں.
سوال: کس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب: سورہ البقرہ میں۔ سوال: قرآن مجید میں مومنین کی کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب: مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، وہ نیکی اور کی تلقین کرتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں، اور نماز قائم کرتی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازے گا، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ سوال: سونے سے قبل کیا پڑھ لینے سے شیطان صبح تک انسان کے قریب نہ آ سکے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکیں۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگتا ہے اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، وہ چیزیں جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہیں۔ سوال: مسلمان کا زندگی میں کتنی بار درود شریف پڑھنا فرض ہے؟ جواب: ایک بار۔ سوال: وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب کوئی بھی انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: ایسا وہ کون سا انسان ہے جو شیطان کا ساتھی ہوتا ہے؟ جواب: یوم آخرت کا منکر۔ سوال: دوزخ جہنم سے کتنی دور ہے؟ جواب: دوزخ کے اندر جہنم ہے۔